اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی مولا نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب بتا تو کیا کہتا۔ ہائے ہائے، ورنہ کہہ دیتے کہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی۔ آپ سمجھے ہیں نا، ہمیشہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا، تو جو تعبیر ہوتی ہے وہ خواب من و ان تو نہیں ہوتا، من و ان تو، مگر پیغمبر کا خواب من و ان ہوتا ہے، وہی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر چاہتے تو کہتے کہ یہ خواب ہے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ اپنی عزیز ترین شے قربان کر دے، بیٹا سے مراد عزیز ترین شے قربان کر دے، لاکھوں عزیز ترین چیزیں قربان کر دیتے، وہ کر نہیں دیا تھا، پورا کا پورا ریوڑ دے دیا تھا، سارا ریوڑ دے دیا تھا۔ فرشتے نے جب کہا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے ابراہیم کی بڑی دھوم سنی ہے کہ تیرا بندہ ہے اور بندگی میں بڑا اعلیٰ ہے، تو اس کو اجازت دے تو جا کے آزمائے نہیں، فرمایا آزما لے۔ یہ اسرار الاولیاء میں حضرت بابا فرید گنج شکر نے بیان کیا ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہوں، بابا فرید نے اسرار الاولیاء میں آزما لے۔ اس نے آ کے سریلی آواز سے اللہ اکبر، اللہ کا نام جپا، کعبے میں حجرے میں تھے، دوڑ کے باہر آئے، پوچھے کس نے نام لیا میرے محبوب کا؟ میں نے نام لیا، ایک بار اور سنا دے۔ یہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے، ایک بار اور سنا دے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تو میں نے اپنے شوق سے لیا تھا، اب تمہارے مطالبے پر لینا ہے، اب سودا کرو نا، دوبارہ نام جو تمہارے یار کا، تمہارے محبوب کا جپوں لوں تو دو گے کیا؟ فرمایا بہت بڑا ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ مشہور تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور پیچھے سے چلا آتا تھا۔ کیا؟ شہر مکہ کی بات ہی نہیں، پیچھے سے، یہ جو حلب شہر نہیں ہے شام کا، کیا حلب سنا ہے نا، یہ چٹیل میدان تھا، ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے، ان کی بکریاں تھیں، ہر شام آئے گائے جائے کو دودھ دو کے پلاتے تھے، یہ ان کے دودھ سے شہر کا نام حلب بن گیا۔ تو بکریوں کے ریوڑ تھے ان کے بڑے۔ تو فرمایا ایک بار اللہ کا نام، یار کا نام سنا دے تو آدھا ریوڑ لے جا۔ انہوں نے پھر آذان کہی اللہ اکبر، آدھا ریوڑ دے دیا، وہ لے کے چل پڑا تو پھر پیچھے سے دوڑے، فرمایا ایک بار اور سنا جا، ایک بار اور سنا۔ اب کیا دو گے؟ میں آدھا لے رہ گیا ہے ریوڑ، یہ بھی لے جانا، آدھا ریوڑ جو بچ گیا ہے، ایک نام، یہ سخا ہے ابراہیم، یہ بھی لے جا۔ اللہ اکبر، پھر کہا تو آدھا ریوڑ وہ بھی دے دیا، پورا ہی ریوڑ بکریوں کا دے دیا۔ کبھی ایسی قیمت بھی کسی نے ادا کی اللہ کا نام سننے پر؟ ہے کوئی اتنی قیمت دینے والا؟ ہائے ہائے، چل پڑے، پھر دوڑے دیوانہ وار، پیچھے سے پھر پکڑ لیا، کہ ایک فری اور سنا جائے۔ اب تو آپ کے پاس بچا کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ دے دیا، چرانے کے لیے چرواوا ہی تو چاہیے نا، ایک بار یار کا نام اور سن دے، اب اپنا آپ دے دوں گا، اپنا آپ ہی دے دوں گا، تیرا چرواہا بن جاؤں گا، تیری بکریاں چراؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، تیری بکریاں چراؤں گا، نام سنا دے یار، سخا ہے ابراہیم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو بھی آزمائش لی پورا اترا، جتنا آزمایا پورا اترا، جتنی آزمایا پورا اترا۔ اس نے کہا پھر اس کی سخاوت اس دن سخا ہو گئی جس دن میں نے پھر بالآخر جوان پیارا خوبصورت جگر کا ٹکڑا بیٹا ہی مانگ لیا، اور مانگا بھی ایسے کہ ابراہیم لٹا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ اب دیکھتے ہیں سخاوت کیسی ہے۔ وہ کہا جبرائیل وہ تو نے امتحان کیا تھا، جا کے دیکھتے ہیں، اب یہ میں خود دیکھتا ہوں کیسی ہے۔ تو بیٹا دے دیا۔
تو جب سخاوت یہاں تک پہنچی تو فرمایا یہ جو تصوف بنانے کے لیے پہلا رس ابراہیم کے پھول سے لے لو، اس کی سخاوت کا رس لے لو. ہائے ہائے ہائے. تو اس کا اب سمجھ لو لوگوں، صوفی ہونا ہے. صوفی لفظ چھوڑ دیں. لفظ تو جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں، بڑی ہو تو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں. یہ تو صوفی ہمارے یہاں تو بس ایسے ہی ہے، چھوٹی داڑھی والے. یہ نہیں، ہمارے یہاں تو ہر چیز میں تماشا ہے نا. نہیں، اس لفظ پہ نہ جائیں. میں نے آپ کو کہا معنی پہ جائیں، حقیقت پہ جائیں. تو حقیقت تصوف اگر کسی نے پانی ہے تو پہلا رس سخاوت ابراہیم کا لے لے. بس اب یہاں سے بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بندہ ہو بخیل اور کنجوس اور بات صفا کی کرے، جوڑ نہیں بنتا. کنجوس اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. بس یہ بات سمجھانی تھی. اللہ سے دوستی اور ولایت، اللہ سے دوستی اور ولایت میں جو پہلا رس جو کام آتا ہے نا، وہ سخا ابراہیم کا ہے، وہ سخاوت ہے. ہم کنجوس ہیں، اللہ کے لیے دینا پڑے تو دل دھڑکتے ہیں 100 بار، گھبراہٹ ہوتی ہے، حساب کتاب کرتے ہیں کیا دیں کیا نہ دیں، دیا تو کیا ہوگا کیا نہ ہوگا. یہ جو کیا نے کھا دیا ہے، کیا نے کیا کا کیا کر دیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بخیل، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی تھی، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہوتا، اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، خواہ گناہگاری کیوں نہ ہو. حدیث میں آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. فرمایا جو سخی ہے وہ خدا کا دوست ہے، فاسق ہی کیوں نہ ہو. فاسق ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو. فرمایا جو سخی ہے، یار مانگے جو مانگے دے دے، وہی تو دوست ہے. دوستی کی آپ بھی دنیا میں دوستی کی کوئی پہچان تو رکھتے ہیں نا. جو دوست جو مانگے وہ نہ دے اور کہے میں تمہارا دوست ہوں، تو آپ ہی نہیں دوست مانتے. آپ بھی دوست نہیں مانتے اپنے. جو آپ کے لیے کنجوسی کرے اسے آپ دوست نہیں مانتے، تو وہ مولا کیسے مانگو گے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جب دوست ہو جائے گا تو سارا کچھ اسی کو دے دینا ہے. اس لیے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ خود دینے والا ہے یا نہیں. کہ دوستی ہو جائے گی تو اس نے سارا کچھ ہی اسی کو دے دینا ہے. لے جا، اب تو جو کہے گا وہی ہوتا جائے گا. سارا کچھ ہی دے دیا نا. تو مارے گا پھونک، جاؤ وہی کچھ ہو جائے گا. تو جب اس نے سارا کچھ ہی دے دینا ہے گود میں، تو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ خود بھی ایسا ہے کہ اس کو مانگے تو کیا سارا کچھ بھی دے دیتا ہے یا نہیں. تو سخا ابراہیم کی اس لیے کی کہ بیٹا مانگ لیا اور اپنے ہاتھ سے پھر مانگنا دیتا. بہت لوگ دیتے ہیں پر دینے کے طریقے ہوتے ہیں. کبھی اس طریقے سے بھی کوئی دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لٹا کے ذبح کر لے. آپ ذرا سوچیں چشم تصور میں کون کر سکتا ہے کوئی کر سکتا؟ حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے وہ گزرے، اور امام نبہانی نے جامع کرامات الاولیاء میں ان کا یہ ذکر کیا ہے. یہ جو بیان کر رہا ہوں جامع کرامات الاولیاء میں امام نبہانی نے، ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، چھوٹا سا 2 سال کا چھوٹا بیٹا تھا، بڑا پیارا تھا. وہ تو ولی اللہ تھے، ہر وقت اللہ کی ساتھ لو لگی تھی، لگے رہتے. ماں کا جینا مرنا اسی کے ساتھ تھا. ایک ہی بیٹا تھا گود میں. تھوڑی سی عمر تھی، بچپن میں ہی اللہ نے اس کا بلاوا آ گیا، اس کا بلاوا آ گیا، اور بڑے علاج کیے تو موت کا وقت قریب آ گیا. جب وہ آگے بار بار کہتی اللہ بھلا کرے گا. عربی کی بات ہے، میں تو پنجابی میں بتا رہا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں. چلتے چلتے جب حالت نزا طاری ہو گئی بچے پر، حالت نزا کے آثار طاری ہو گئے، آنکھیں پھر گئیں، نبض ڈوب گئی، اور اب موت آ گئی، اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا. حالت نزا ہو گئی.
وہ جا کے شوہر کے قدموں پہ گر پڑی اور چیخی چیخی. اس نے کہا آپ کی محبت تو ادھر ہے، آپ کا گزارا تو ہو جائے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کا تو گزارا ہو جائے گا، آپ کی محبت تو ادھر ہے، میری تو زندگی یہی ہے، میں اس سے مجھے مار دیں پہلے مر جاؤں گی. ساری زندگی میں ایک ہی پھول ملا اور آج وہ بھی دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں بس اپنے لو میں مست بیٹھے ہیں. خدا کے لیے کچھ نہیں تو چلو میری زوجیت کا ایک ہی حق صحیح مجھے ادا کر دیں، میرا بیٹا بچا لیں، میرا یہی بدلہ ادا کر دیں میری زندگی بھر کی خدمت کا. آپ متوجہ ہوئے کیا ہے؟ حالت نزا میں دیکھا بیٹے کو، حالت نزا میں کہ جب دیکھا کہ روح قبض ہونے لگی، سامنے نگاہ اٹھائی تو ملک الموت کھڑا ہے، ملک الموت کھڑا ہے. اب میں وہ بتا رہا ہوں خاص بات مقام سخا پر. ملک الموت کو دیکھا اور بیٹے کی جب حالت پہ نگاہ پڑی اور ملک الموت کو سامنے ایسے پنجہ پھیلائے دیکھا تو وہ بھی دہل گئے. حضرت شیخ احمد شربینی بھی پھسل گئے اس مقام پر. بیوی کی آوازاری دیکھی، بچے کا تڑپنا دیکھا، ملک الموت کا پہنچنا دیکھا تو فوری جلال میں آ گئے. فرمایا یا ملک الموت فرجع الی ربک ان حکم موتہ قد نسخ. اے موت کے فرشتے ملک الموت لوٹ جا رب کی طرف، اس کی موت منسوخ ہو گئی. دعا نہیں کی، دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ ایسا کر دے، نہیں، اس کو دیکھا تو فرمایا لوٹ جا، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا. اس لیے کہ وہ جس کو پھر اپنا بنا لیتا ہے وہ پھر جو زبان سے کہتے ہیں وہی تقدیر ہو جاتا ہے. منہ سے نکل گیا منسوخ ہو گیا، بس منسوخ ہو گیا. منہ سے نکل گیا نا جا منسوخ ہو گیا، بس منسوخ ہو گیا. مزید کارروائی کی ضرورت وہاں فائل بھیجنے کی منظوری لینے کی نہیں ہوتی. جب اپنا بنا لیا اس کا دوست ہو گیا تو دوست جو کہہ دیتا ہے وہ اسی کا کہنا ہوتا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. گفتہ او گفتہ اللہ بود. اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے. بات بے شک نکلتی بندے کے حلق سے ہے مگر حکم اس کا ہو جاتا ہے. بتانا یہ تھا کہ بچے کو کون ہاتھ سے ذبح کرتا ہے. وہ بچے کو ملک الموت کے سامنے تڑپتا دیکھا تو ایسا پھسل گئے، منسوخ کر دیا. طاقت اتنی مگر اس طاقت پر بھی روحانی طاقت جو ہے اتنی، اس پر بھی بچے کی محبت غالب آ جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اولاد کی محبت فتنہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ممبر مسجد نبوی پہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. یہ خاص لطیف بات بتا رہا ہوں رشتے کی نزاکت کی. خطبہ آقا علیہ السلام دے رہے ہیں. امام حسین چھوٹے سے بچے، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے. والدہ ماجدہ نے سیدہ کائنات نے کوئی خوبصورت سرخ جوڑا پہنا دیا ہوگا. ہائے ہائے، میں تو کبھی اس سرخ جوڑے کا تصور ہی آنکھوں میں کرتا رہتا ہوں. تو پہنا کے تو بھیج دیا یا بابا کو ملا. بچے پیار کرتے ہیں نا بابا کے پاس جانا. ہائے ہائے، سرخ جوڑا پہنایا بابا کے پاس جا. حسین بابا سے ملنے آ رہے ہیں چھوٹی عمر میں. مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رش ہے تو آقا خطبہ ارشاد فرما رہے. جب دیکھا تو خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، حسین کو اٹھا لیا، اوپر لے گئے، بٹھا لیا اور بٹھا کے حدیث میں آتا ہے فرمانے لگے اللہ نے سچ فرمایا اولاد کی محبت فتنہ ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا.
اللہ نے سچ کہا، اولاد کی محبت خود فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ لوگوں بات یہ ہوئی، میں نے حسین کو دیکھا چلتے ہوئے لڑک رہا، چھوٹی عمر تھی بہت، لڑکھڑاتا ہوا چلتا دیکھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گر نہ پڑے، چوٹ نہ لگ جائے، سو میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، میں نے خطبہ چھوڑ کے بڑھ کے حسین کو اٹھا لیا۔ یہ میں ایک لطیف رشتے کی کیفیت بتا رہا ہوں، یہ کیفیت ہوتی ہے محبت۔ اب جب یہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا، سن لیا، تو اب پلٹ کے آ جائیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ جب اس پیارے بچے کو پال پال کے محبت کو پال پال کے جوانی شباب تک پہنچا لیا، تو حکم آیا، اے ابراہیم ہم تیری سخاوت کا امتحان چاہتے ہیں۔ کتنا سخی ہے، مولا حکم کر اس بچے کو، اسماعیل کو، اس محبت کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر دے۔ مجھے ذبح کر دی۔ جب ذبح کر دیا اس مقام پہ پہنچے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا اللہ۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، اور فرمایا وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اب قیامت تک نبی تو بڑے گزرے، نبی تو بڑے گزرے اور ان کی بڑی بڑی سنتیں ہوں گی، مگر ہے کوئی ایسی سنت؟ 4000 سال گزر گئے، امت محمدی تاجدار کائنات کی امت، سب امتوں کی سردار، جب وہ دن آتا ہے تو آج ہر کوئی ذبح کرتا ہے بکرے، سخائے ابراہیم کی یاد منائی جاتی ہے، سخاوت ابراہیم کی یاد منائی جاتی ہے آج تک، یہی ہماری عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کو یہ سخاوت اتنی پیاری لگی کہ قیامت کے دن تک محفوظ کر لی، تو فرمایا سخا کا جو جوس ہے، یہ رس ہے، یہ ابراہیم کے پھول سے لے لو۔ اور بس 8 نکات ہیں، تو دوسرا بیان کر کے آج ختم کر دیتا ہوں۔ 8 خصلتیں ہیں، دوسری اسی کے ساتھ چونکہ ریلیٹڈ ہے، اور دوسری میں نے پہلی تھی سخا، دوسری رضا۔ فرمایا رضا اسماعیل کے پھول سے رضا کا رس لے لو، اسماعیل کے پھول سے رضا کا۔ بس آج یہی 2 خصلتیں بیان کرتا ہوں، آپ کو سمجھ ابتدا ہو جائے کہ تصوف اگر سلوک کی راہ پہ چلنا ہے اور اس سے دوستی کرنی ہے، تو وہ دوستی کوئی تسبیح پڑھنے کا نام ہے، کوئی لباس کا نام ہے، وضاقتہ کا نام ہے، جبہ کبا کا نام ہے، یہ شکل و صورت کا نام ہے۔ دوستی ہے کیا؟ کوئی بڑی تقریریں کرنے کا نام ہے، بڑے واز کا نام ہے، علم کا نام ہے، عمل کا نام ہے، سب چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت، مگر ان میں سے کوئی شے اس کی دوستی نہیں، تصوف نہیں، دوستی کی یہ خصلت ہے۔ تو یہ سخائے ابراہیم اور رضائے اسماعیل کی رضا کیسے؟ تو جب پوچھا فنظر ماذا ترا، بیٹے اسماعیل بتا اب تیری رائے کیا ہے، اب تیری رائے کیا ہے؟ اب ان کی رضا کی بات آ رہی ہے۔ ان سے پوچھا کیا رائے ہے تیری، تو وہ جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جان پوچھتے کیوں ہیں، پوچھنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، ہائے یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم ہوا ہے ابا جان کر گزریے۔ بولیے ہے کوئی بیٹا، ہے کوئی باپ ایسا، اور پھر ہے کوئی بیٹا ایسا؟ پوچھا بیٹے کیا رائے ہے آپ کی اسماعیل، ایسا دیکھا ہے مولا کا حکم یوں آیا ہے، تو وہ پھر عرض کرتے ابا جان دوبارہ اللہ سے استخارہ کر کے پوچھیں کہ بیٹے ذبح کرنا تو شریعت میں جائز ہی نہیں، اللہ پاک چاہتے کیا ہیں، اصل مراد کیا ہے، اللہ پاک سے پوچھیں۔ ایسا ہی جواب بنتا ہے نا بیٹوں کا جو دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے کہ بیٹا ذبح کرنا کوئی حکم ہے ہی نہیں شریعت میں، یہ تو حکم نہیں ہے شریعت میں، تو اللہ پاک نے جو یہ حکم دیا ہے تو اس کی کوئی تعبیر ہوگی، مراد ہوگی، اللہ پاک سے عرض کریں کہ ہدایت فرمائے کیا مراد ہے، کیا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں عرض کیا باری تعالیٰ اللہ سے تعبیر پوچھیے، تعبیر جانیے، نہ
عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہو ابا جان کر گزریے، پوچھنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، کر گزریے تو کیا ہوگا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ رضا یہ لیٹ گئے، اور پھر کیفیت رضا کی یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، رضا میں ادب دیکھے، رضا میں ادب دیکھے، نہیں فرمایا میں صبر کروں گا، نہ، کیونکہ اگر فرماتے میں صبر کروں گا تو اس میں تو میں کا بیان آ گیا، تو یہ قربانی ہو رہی ہے، اور قربانی میں نہیں رہتی، میں بھی تو قربان ہونی ہے نا۔ اس میں کہیں بھی اپنا ذکر بطور فاعل کے نہیں کیا، یہ خاص علمی نقطہ ہے، اپنا ذکر بطور فاعل کے کہ میں صبر کروں گا نہیں کیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اپنے آپ کو صابروں کا ذکر کر کے خود کو ان میں گم کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اب صابروں کا ذکر کر کے کہ ان قریب آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، اپنی انفرادیت بھی گم کر دی، ہائے ہائے ہائے، انڈیویجویلٹی گم کر دی، اپنا ہونا صابروں میں ضم کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا یا میں جتنا ہو سکا کوشش کروں گا، نہیں نہیں نہیں، ستجدنی نیچے لے گئے، اپنے آپ کو گم کر دیا، ضم کر دیا، فاعلیت سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، اور فرمایا ابا جان یہ جو صابر لوگ ہوئے ہیں نا، صبر کرنے والے، ان صبر کرنے والوں کی صفوں میں بھی کہیں چھپ جاؤں گا۔ اس لیے علامہ نے کہا نا، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھایا آداب فرزندی؟ یہ تو ایک بات ہے نا، ادب، رضا اور ادب۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ رضا ہے، ایک جملے میں دو باتیں، یا ابت افعل، بجان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انتظار نہ کیجیے، پوچھیے نہیں، یہ کیا ہے؟ رضا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ ادب ہے، اور یہ تصوف اسی رضا اور ادب کا نام ہے۔ تصوف ایسی رضا ہو جائے، ایسا ادب آ جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں، ایسی رضا اور ایسا ادب کہ اپنے صبر کرنے کا بھی ذکر نہیں، اس کو بھی مٹا کے گم کر کے صابروں میں ضم کر دیا۔ تو یہ ہوئی سخا، یہ رضا۔ اب جو نقطہ میں نے بیان کیا نا ادب کا، کہ اپنے نام کو بھی گم کر دیا، تو کرنا تو دو تھا، تیسرے میں بھی یہ نقطہ ہے ادب کا، تو چلو اس تیسرے پہ ختم کر دیتا ہوں بات۔ تو تیسرا ہے صبر، حضرت ایوب کا، کیا؟ رضا سخا حضرت ابراہیم کی، رضا حضرت اسماعیل کی، اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا، بس یہ تیسرا نقطہ۔ صبر میں کیا؟ بعض روایات میں 18 سال کی بیماری، بعض روایات میں 24 سال 20 سال سے زائد کی بیماری، بعض میں 30 سال سے زائد 36 سال کی علالت بیماری، طویل زمانے
شدت کی علالت میں، تکلیف میں، کمزوری میں، بیماری میں اور درد انگیز بیماری میں گزرے، درد انگیز بیماری میں گزرے۔ اس میں دو بار، ایک تو وہ جو کئی بار بیان کیا ذوق میں، میں تو بیان تو کرتا ہوں مگر میں اپنے کبھی ذوق کے لیے کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک تو صبر کا عالم میں نے بتایا نا، ایک صبر اور ایک ادب۔ تو صبر، اگر ادب نہ ہو تو رضا رضا نہیں رہتی، ادب نہ ہو تو رضا رضا نہیں رہتی۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ رضا اور یہ سخا، پھر رضا بھی ادب کے ساتھ ہوتی ہے، رضا بھی ادب کے ساتھ اور سخا بھی ادب کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے سونے کی ڈلی لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کہ یا رسول اللہ یہ انفاق کر دیں، خیرات کر دیں، اور میرے پاس حضور یہی کچھ تھا، میں نے سارا قربان کر دی۔ آپ نے اس کی بات سنی، چہرہ انور ادھر کر دی۔ اس نے پھر ادھر سے آ کے عرض کیا آقا یہ اس کو خیرات کر دیں، حضور آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، یہی کچھ تھا میرا، سب خیرات کر دیں۔ آپ نے پھر چہرہ انور ادھر کر دی۔ تیسری بار اس نے پھر عرض کیا، آقا نے اس کی ڈلی لے کے پھینک دی اس کی طرف، فرمایا لے جا۔ سخا ہے، ادب نہیں ہے۔ یہ وہ دوسرے وہ بے ادبی والا وہ مالا نہیں ہے، یہ ایک اور اونچے درجے کا ادب ہے۔ یہ ادب سخا ہے، ادب وفا ہے، ادب محبت ہے۔ ایک طرف یہ ذہن میں رکھ لینا، اور دوسری طرف یہی فرماتے ہیں لاؤ اللہ کی راہ میں سیدنا صدیق اکبر سارا کچھ لے آتے۔ ان سے آقا علیہ السلام نے پوچھا نہیں تھا بھئی سارا کچھ یہی تھا یا کچھ چھوڑ بھی آئے ہو، وہ دے رہا ہے ساتھ خود بتا رہا ہے حضور یہی کچھ تھا، سارا ہی دے دیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں اور انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا لایا ہوں کیا نہیں، ان سے خود پوچھا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، حضور کافی گھر والوں کے لیے اللہ کا رسول چھوڑ گیا، ان سے لے لیا، ان سے لے لیا، چونکہ وہ سخا بھی جانتے ہیں ادب بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ سخا تو کر دی اور بعد میں رضا نہ رہی، دل پہ بوجھ آ گیا تو رضا نہ رہی۔ بات سمجھے نا؟ سخا تو کر دی، ایک بار دے تو بیٹھے، پھر جب چولہا نہیں جلا، فاقہ آ گیا، بھوک آ گئی، پریشانی آ گئی، بچے روئے، 2 دن بیت گئے، 3 دن بیت گئے، جب چولہے نہیں جلے بیوی پریشان ہوئی، بچے پریشان ہوئے، خود پیٹ میں فاقے کی تکلیف محسوس ہوئی، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ رضا بھی اسی سخا کی طرح رہتی ہے یا فرق آتا ہے۔ تو اگر وہ رضا اس مرتبہ سخا تک نہ رہے تو قبول نہیں۔ ادھر رضا بھی تھی سخا بھی تھی، یہ فرق ہے۔ تو اس لیے یہ ادب ضروری ہے۔ تو جب سیدنا ایوب علیہ السلام 36 سال 30 سال تکلیف رہی، تو صبر کا تو یہ عالم کہ صبر رضا کے ساتھ، صبر وفا کے ساتھ، صبر عشق و محبت کے ساتھ۔ وہ بات بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ایسے جراثیم تھے بڑے بڑے، وہ کاٹتے تھے اور ٹیسیں اٹھتی تھی، کاٹتے تھے اور ٹیسیں اٹھ، جب وہ نیچے گر جاتے نا تو اٹھا کے انہیں صاف صف کر کے پھر زخم میں رکھ لیتے تھے، پھر زخم میں رکھ لیتے تھے۔
پھر زخم میں رکھ لیتے تھے. ہائے ہائے. اب کوئی تصور کر سکتا ہے اس صبر کا؟ گر گئے تو پھر زخم میں رکھ لیں. کیوں؟ ذہن میں یہ ہے کہ یار کی رضا ابھی تک یہی ہے کہ زخم رہے، تکلیف رہے. تو جب یار چاہتا ہے کہ زخم رہے تو زخم کی ہریالی تو انہی سے ہے. ہائے ہائے. یہ نہ رہے تو زخم کیسے رہے گا؟ یار ابھی راضی ہے کہ زخم رہے، اور زخم رہے گا جو یہ رہیں گے. یہ گر گئے تو زخم تو مندمل ہو جائے گا، اور پتہ نہیں یار ابھی چاہتا ہے زخم کا مندمل ہونا یا نہیں. تو ان کو اٹھا کے رکھتے رہتے تاکہ زخم تازہ رہے. جب وہ چاہے گا ختم کرنا تو اپنے آپ وہ ختم فرما دے گا. تو صبر ایسا، رضا میں گوندا ہوا صبر. اور پھر اس طرح، اور پھر اس میں رضا میں کیفیت عشق یہ کہ جب ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو کسی نے پوچھا ایوب بتاؤ بیماری کا حال بھی دیکھا اور صحت یابی کا دور بھی دیکھا، دونوں میں فرق کیا پایا؟ صحت یابی بھی دیکھی، شدت کی بیماری بھی دیکھی، تو فرق کیا پایا؟ تو ایوب علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، مگر جو مزہ بیماری کے دنوں میں تھا صحت یابی میں نہیں آیا. تو کسی نے پوچھا کیا مزہ تھا؟ مولانا روم بیان کر کیا مزہ تھا، کیا مزہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ مزہ یہ تھا کہ جب درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں اور درد کی شدت بڑھتی تھی، صبح و شام 2 وقت ہوتے تھے، تو جب درد بہت بڑھ جاتی تھی اور ٹیسیں بہت شدید ہوتی تھی، اس وقت ایک رات باری تعالیٰ پوچھتا تھا اپنی میٹھی میٹھی آواز سے ایوب درد بہت زیادہ ہے، کیا حال ہے؟ بس اس کا جو پوچھنا ہے اسی میں ساری رات گزر جاتی تھی. اسی کے پوچھنے میں ساری. ہائے ہائے. وَمَا مَنَعْتُ لِنَفْسِي نَوْمًا بَل لَيْلَتِي وَمَا مَنَعْتُ لِنَفْسِي نَوْمًا بَل لَيْلَتِي طالت علی فلم اصبح ولم انمی. ساری رات گزر جاتی تھی اسی یاد میں، اسی یار کے پوچھنے میں ایوب کیا حال ہے. اور جب صبح شدت ہوتی تو پھر پوچھتا، پھر سارا دن اسی نشے میں گزر جاتا. تو فرماتے ہیں کہ جب سے صحت یابی ہوئی یار نے پوچھنا چھوڑ دیا، تو مجھے وہ زخم اور درد کا دھیان تو نہیں رہتا تھا، اس کے پوچھنے کا خیال رہتا. اسی طرح کہ حضرت میاں میر کا قصہ ہوا، ان کو کالی کھانسی تھی. کیا؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کالی کھانسی تھی شدت کی، ساری رات کھانستے رہتے، ساری رات کھانستے جاگتے. کالی کھانسی کبھی اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اگر کسی نے دیکھی ہو تو پھر آدمی سو نہیں سکتا، دورہ ہو جاتا ہے کھانس کھانس کے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، رونا ہو جاتا. میاں میر رات بھر کھانسی سے کھانستے، ساری رات تڑپتے رہتے. شانے ہیں نا یہ سب رضا اور صبر کی اور سخا کی باتیں ہیں. تو آپ کے گھر والے والدہ ماجدہ ہر وقت کہتے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ شفا دے دے آپ کو، بس ہر وقت کہتے، آپ ہنس کے ٹال دیتے، ہنس کے ٹال دیتے. ایک دن آپ کی والدہ نے ٹھان لی کہ ویسے تو دعا مانگتا نہیں میاں میر، آج کچھ دعو کرتی ہوں. صبح فجر کے بعد بیٹھتے تھے تو زائرین سائلین آتے دعا کے لیے، التجائیں لے کر دعا کے لیے جاتے، زیارت کے لیے. تو باری باری قطار میں ایک ایک ملتا. تو آپ کی والدہ نے کسی اور مائی کا برقع منگوا لیا، کسی اور عورت کا برقع منگوا لیا، آواز بدل لی، ایک نیا برقع پہن کے سائلین میں زائرین میں وہ بھی عورتوں میں بیٹھ گئے. جب ان کی باری آئی باری باری، اچھا بی بی کیا بات ہے، بی بی کیا بات ہے؟ حضرت میاں میر
پوچھتے تو جب وہ خاتون آئیں برقع بھی اور آواز بھی بدلی ہوئی تو اس نے بوڑھی سی آواز نکال کے کہا جی حضرت جی دعا کر دیں میرا بیٹا بہت بیمار ہے اللہ اسے شفا دے دے. حضرت جی دعا کر دیں میرا بیٹا بہت بیمار ہے اللہ اسے شفا کاملہ دے دے. آپ نے دعا کر دی مولا اس مائی کے بیٹے کو شفا کاملہ عطا کر دے. مائی چلی گئی. دن گزر گیا رات آئی ساری رات بیت گئی انتظار میں بیٹھے ہیں کھانسی کوئی نہیں آئی. رات آئی مگر کھانسی نہیں آئی. رات آئی ہائے ہائے پر کھانسی نہیں آئی. ساری رات بیت گئی. بس حضرت میاں میر سمجھ گئے وہ مائی کون تھی ماجرا کیا تھا. سو گئے والدہ کے قدم پکڑ لیے عرض کہ امی جان معاف کر دینا پر آپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا مجھ پر بڑا ظلم کیا. پوچھا بیٹا میں تو تڑپ تڑپ کے مر گئی تھی تیرا حال دیکھ کے جینا مشکل ہو گیا تھا اچھا کیا تجھے صحت ہو گئی. بیٹے میاں میر بتائیں میں نے ظلم کیا کیا. تو فرمانے لگی اماں آپ کو کیا بتاؤں آپ تو کھانسنا ہی دیکھتی تھی نا آپ تو عمر پر یہی دیکھتی تھی نا ساری رات کھانستا ہوں آپ کھانسنا دیکھتی تھی. اللہ کی عزت کی قسم جب کھانس کھانس کے حال جسم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی تو اس وقت اللہ پوچھتا تھا میر کیا حال ہے سن. زیادہ تکلیف تو نہیں اللہ پوچھتا تھا. اس کی آواز دل میں آتی تھی. میں تو دعا نہیں مانگتا تھا کہ جس دن کھانسی گئی اس کا پوچھنا بھی چلا جائے گا. آج کھانسی بھی نہیں آئی یار کا پوچھنا بھی نہیں ہوا. محروم ہو گیا اس بات سے. تو یہ جو سخا ہے پھر رضا ہے یہ ایوب علیہ السلام کا حال تھا. فرمایا اس دن سے پوچھا نہیں مولا نے. اور اس میں ادب جو ان سے کہا کہ ان کے پھول سے صبر کا رس لے لو. اور ادب اور صبر کا عالم کیا جب شدت ہو گئی 36 برس ہو گئے تکلیف کی شدت کے اس وقت حکم آیا کہ ایوب مانگ لو دعا مانگ لو. جب دعا کا حکم آگے امر آیا تو دعا معلوم ہے کیا مانگی گئی معلوم ہے کیا نکلی منہ سے. عرض کیا رب انی مسنی الضر. اور یہ مانگی بھی اس وقت کہ کیڑے جو تھے بڑھتے 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 ایک نے زبان پر دل پر جا کے کاٹا دل پہ کاٹا. جب اس کو کاٹا تو اس وقت عرض کیا باری تعالیٰ یہ ایک دل ہی تو رہ گیا تھا جس سے تیری یاد کرتا تھا. اگر یہ بیماری یہاں تک بھی پہنچ گئی تو کہیں تیری یاد سے اور زبان تک بھی آ گئی. دل اور زبان تک جب زبان تک زخم پہنچے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ذکر اور تیری یاد سے معلوم ہو جاؤ. دراصل جو مسنی یا درو کہا یہ اس بیماری پر نہیں کہا تھا وہ ذکر کے بند ہو جانے کے خوف سے کہا تھا. باری تعالیٰ اب مجھے در نے تکلیف نے چھو لیا ہے. 36 سال کی تکلیف کے بعد ذرا صبر اور ادب دیکھو. 36 سال کی تکلیف کے بعد عرض کرتے انی مسنی الضر. یہ نہیں کہا میں بڑی تکلیف میں ہوں مولا اوہ میں تکلیف ہو گئی بڑی تکلیف ہو گئی. نہ کہا انی مسنی الضر مولا تکلیف نے ذرا سا چھو لیا ہے. ہائے چھونا ہائے چھو لیا ہے. اور چھونا بھی کیوں کہا کہ اس نے پہلے دن کاٹا زبان اور دل کو تو خوف آیا کہ کہیں مولا کا ذکر نہ رہ جائے اس لیے اتنی بات بھی عرض کر دی انی مسنی الضر. مولا اس تکلیف نے چھو لیا ہے. اب اس کے بعد دعا تو یہ ابھی تک تو دعا نہیں ہے نا ابھی تو عرض کیا ہے بات تو دعا تو یہ بنتی ہے نا کہ مولا کرم فرما دے یہی بنتی ہے نا. بس کہا انی مسنی الضر مولا اس تکلیف نے چھو لیا ہے. اور پھر آگے نہیں عرض کر سکے کہ تو کیا کرنا انت ارحم الراحمین تو ہی رحم کرنے والا ہے. بس آگے اپنی بات ہی نہیں کی. ہائے 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 کوئی کیا کسی کو کیا سمجھائیں کہ یہ رضا کیا ہے یہ سخا کیا ہے یہ وفا کیا ہے یہ ادب کیا ہے. یعنی اپنی التجا دعا بھی نہیں پیش کی اس کو بھی خلاف ادب سمجھا.
تکلیف کے دور کرنے کے بھی التجا نہیں کی، مانگا ہی نہیں کہ مولا اس تکلیف نے چھو لیا ہے، اس کو دور کر دے، اس کو رفع فرما دے، اس سے چھٹکارا دے دے مجھے، نہیں، اپنی بات ہی نہیں کی، مجھے تکلیف نے چھو لیا تو کیا کروں؟ ایوب کیا چاہتا ہے؟ وانت ارحم الراحمین، تو ہی جان مولا، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، بس التجا رکھی نہیں کہ یہ کر دے، دور کر دے، شفا دے دے، خیر کر دے، نہیں نہیں۔ تو جب یہ رنگ دیکھا نا تو فرمایا، دیکھا ایوب کو، ایوب کا صبر بھی دیکھا، ادب بھی دیکھا، مولا دیکھا، سو تیسرا اس کے پھول سے صبر کا رس لے لو۔ اگر تصوف بنانا ہے تو ان پھولوں کے رس لے لو، ابراہیم کی اس سخاوت کے پھول کا رس لے لو، اسماعیل کے اس رضا کے پھول کا رس لے لو، اور ایوب کے اس صبر کے پھول کا رس لے لو۔ بس یہاں سے آغاز کر لو، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے مہینے اللہ کو منظور ہوا تو کریں گے، مگر آج بنیاد رکھی، مضمون تو چلتے آئے ہیں پہلے، مگر آج اس مضمون کی بنیاد رکھی اور سمجھایا کہ اس راہ پر چلنا ہے تو کچھ کوشش کریں طبیعتوں میں ایسی تبدیلی آئے۔ اگر ایسی تبدیلی طبیعتوں میں نہیں آئی اور یہ باتیں نہیں آئیں، باقی ساری باتیں آ جائیں اور کرتے پھریں تو نہ تصوف ہے، نہ فقیری ہے، نہ دوستی ہے خدا سے، نہ محبت ہے، نہ ولایت ہے، یہ پھر راستہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ تبدیلیاں لائیں، سخا لائیں، رضا لائیں، صبر لائیں، اور ہر ایک کے ساتھ ادب ہو، ادب ہر ایک کے ساتھ چلے گا۔ کوئی بات کی سمجھ آتی ہے یا نہیں جی؟ تو پھر اگر یہ باتیں آ جائیں تو یہ غصے، جلال، گڑبڑ، روب، دبدبے، ہوئے توئے، یہ کنجوسیاں، میں، یہ وہ، میں، رہ جاتا ہے کچھ؟ یہ سب کیا ہے؟ تصوف کی زبان میں یہ کفر ہے۔ صوفیاء، عرفاء، عاشقوں اور اہل اللہ، اللہ کے دوستوں کے ہاں یہ باتیں جو جس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں یہ کفر ہیں، اجنبیت کی باتیں ہیں۔ طبیعتوں میں حیرت انگیز تبدیلی لائیں، ان چیزوں کے سوداگر بنے، بس میرے تو یہی پکار ہے۔ کیا بولیے؟ ان چیزوں کے سوداگر بنے، یہی سودا ہے، کام کا یہی سودا ہے، باقی سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ وما